ذاتی پسند ناپسند پیچھے رہ گئی، ملک کا مفاد پہلے ہے۔ فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ دشمن کو ملک کے اندر اور باہر سے سپورٹ حاصل ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹل محاذ پر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ صوبے اداروں کے ساتھ مل کر نظام بنائیں، مل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اپیکس کمیٹی اجلاس سے اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی میں امن و امان پر بات ہوئی۔ سب نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی قبول نہیں، سب مل کر کام کریں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم کے سامنے 26 نومبر کے معاملے پر اپنا موقف پیش کیا۔ ہمارے 45 لوگ آج بھی لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دہشت گرد سرحد پار سے آ رہے ہیں۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ چھبیس نومبر احتجاج پر درج 13 مقدمات میں 250 ملزمان کی ضمانتیں منظور۔ ازداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی 5,000 ہزار روپے کے مچلکوں پر رہائی کا حکم دیا۔ عدالت نے 150 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ تھانہ بنی گالہ کے مقدمے میں 18، تھانہ شہزاد ٹاؤن 9، تھانہ I-9 30 اور تھانہ سیکریٹریٹ کے 10 ملزمان کو ضمانت مل گئی۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے 120 ملزمان اور تھانہ اپارہ کے 25 ملزمان کی ضمانتیں خارج۔ جیل سے عدالت پیشی پر شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہتے ہیں پاکستان نازک موڑ پر ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو جمہوریت خطرے میں ہوگی۔ جمہوریت کے دعوے دار سنجیدگی سے مذاکرات آگے بڑھائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سوچ اور فیصلہ ملک کے مفاد کے لیے ہے۔ مذاکرات کی ضرورت ہمیں نہیں، پاکستان کو ہے۔ حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے یا نہیں، بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تحریک انصاف نے نیک نیتی سے مذاکرات کا عمل شروع کیا۔ خالد خورشید کے ساتھ زیادتی ہوئی، سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں تو سمجھداری کی بات کریں۔ سب سے اہم جمہوریت ہے، جمہوریت میں احتجاج کا حق حاصل ہے۔ میں ملٹری کورٹس کو نہیں مانتی۔ سویلینز کا فیصلہ سول عدالت میں ہی ہونا چاہیے۔ ملک میں غریب مر گیا ہے، ہم سب سیاسی اور سماجی طور پر مر چکے ہیں۔ بتائیں ہم اگلی نسل کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انکوائری کرائیں، ہم سے غلطی ہوئی تو ہمیں سزا دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا ٹاک۔ جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ 9 مئی میں رہائی پانے والوں کا آج بھی وہی انداز ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو 9 مئی بار بار ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کبھی کسی گناہ پر شرمندہ نہیں ہوئے۔ معافی اسے ملتی ہے جو معافی مانگتا ہو۔ بانی صاحب جیل میں دیسی مرغے اور ڈرائی فروٹ کھاتے ہیں، اب نہ جانے کون سی سہولت چاہیے۔ مریم نواز انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، ان کی کتاب میں صرف میرٹ کا لفظ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اعتماد کے قابل نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں پر لاٹھی چارج کی مذمت کرتا ہوں، ان کے لیے گورنر ہاؤس میں کنونشن کراؤں گا۔ کرم میں ادویات اور غذا کی قلت ہے، 1 کروڑ کی ادویات بھجوائی ہیں۔ پنجاب اور سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے سپورٹ کیا۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ پاکستان نے 2 سال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پاکستان کے ایڈیشنل مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا۔ خطاب میں عاصم افتخار بولے، غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور عالمی امن کا داعی ہے۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے، سلامتی کونسل میں بھی کردار ادا کریں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز تیزی کے بعد مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ،
इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर जाने के बाद वापस 1,16,000 की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स में 1,16,636 पॉइंट की सतह पर। दूसरी जानिब डॉलर की बेकदरी भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 55 पैसे में फरोख्त। बालाई इलाकों में साले 9 की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दीरबाला के पहाड़ों में रुई के गाले पड़ने लगे। लवारी टनल, कुमरा, डोगदर्रा समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। डिप्टी कमिश्नर दीरबाला के मुताबिक लवारी टनल में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए भारी मशीनरी तैनात। कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का खान यूनुस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शदीद सर्दी और सहूलतों के फुकदान के बाइस एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। जाँ बहक बच्चों की तादाद 8 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसियों के हुक्काम शामिल। साबिक शामी सदर बशारुल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बशारुल असद को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। जनरल एसवीआर के नाम से ऑनलाइन अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि बशारुल असद इतवार को मॉस्को में बीमार हुए और तिब्बी इमदाद तलब की। बशारुल असद ने शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। साबिक सदर बशारुल असद को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। हालत अब खतरे से बाहर है। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। नीलम मुनीर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी रस्म माइयों की तस्वीरें पोस्ट कर दी। तस्वीरों में नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। एक तस्वीर में अदाकारा अपनी वालिदा के साथ खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। सार्फिन और फैंस की जानिब से नीलम मुनीर को शादी के लिए नेक ख्वाहिशात और मुबारकबादों का सिलसिला जारी है।